الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرات، آج ہم سمجھیں گے کہ ذوی الارحام کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتنی دولت سے، کتنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ جو حضرات ذوی الارحام کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یعنی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا رشتہ بناتا ہے، معاملات درست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انعامات اس بندے کو عطا فرماتا، 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعام دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور 1 انعام یعنی 4تھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس بندے کو دیتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں جو انعام ملتا ہے، جو حضرات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ٹھیک بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام جو عطا فرماتا ہے وہ رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا کہ بری موت سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ 3 چیزیں عطا کر دی، اس کی زندگی ٹھیک گزر گئی، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے یا تو کاروبار سے متعلق ہوتا ہے، یا صحت سے متعلق ہوتا ہے، یا دین سے متعلق ہوتا ہے۔ جو حضرات قریبی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک بنائے گا تو یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، یعنی عمر میں اس کی برکت ہوگی۔ جب عمر میں برکت ہوگی تو صحت، تندرستی یعنی صحت ٹھیک ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہو رہی ہے۔ اور جو حضرات اپنے بھائی بہن کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے گا، اس کی رزق میں کشادگی عطا فرمائے گی، جس کی رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھے اس کا کاروبار ٹھیک ہوگا۔ اور تیسرا انعام جو ہے، بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ جسے بری موت سے حفاظت ہو گئی، جن کی حفاظت ہو گئی بری موت سے، سمجھیے کہ وہ دین کے تابعدار ہو کر زندگی گزارا۔ اور انسان کو کیا چاہیے؟ ہر انسان اسی کے پیچھے رہتا ہے کہ ہمارا دین بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمیں صحت مل جائے، اسی کے پیچھے ہر بندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کو جو عطا کریں گے، وہ اپنے ذوی الارحام کے ساتھ اچھا معاملات کرنے کی وجہ سے عطا کریں گے۔ یعنی آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ درست کیجئے، ان سے جو بغض عداوت ہے اس کو دور کیجئے، اس سے میل ملاپ رکھیے، محبت رکھیے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک انعام عطا کرے گا ایسے لوگوں کو، وہ انعام یہ ہے کہ ایسے بندے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ جس کا حساب آسان ہوگا آخرت میں، وہ جنت میں جلدی داخل ہو جائے گا، جنت میں جلدی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ذوی الارحام کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے۔ اور یہ چیز ایسے ہی نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا دل پاک کرنا پڑے گا، دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے چند طریقے ہیں، ان میں سے میں کچھ طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر پاکیزہ دل چاہیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پاکیزہ دل چاہیے تو سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا کرو، اور اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص اللہ کا ولی مستجاب الدعوات گزرے ہیں، یعنی وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے پاس ایک آدمی آیا شکایت لے کر، اور وہ یہ شکایت تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ میں کیا کروں، ایسا کون سا عمل کروں کہ میری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائے، اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی نسخہ بتائے، کوئی عمل بتائے تاکہ میری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائے اور میں سکون کی زندگی گزاروں۔ تو اس بزرگ نے اس کو کہا آپ میرے گھر پہ آئیے۔ جب یہ شخص اس بزرگ سے ملنے ان کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ انہوں نے ان کو بیٹھنے کو دیا، اور بیٹھاتے ہی اور 2 سور ان کے گھر میں بندھے ہوئے تھے،
दो सुअर उनके घर में बंधे हुए थे। वो बुजुर्ग पहले सुअर को दाना डाला, उनका चारा डाला, उसके बाद इसके पास आकर बैठा और सारी बात हुई, नुस्खा बता दिया गया। इस साहब ने बुजुर्ग से पूछा कि आप इतने मकाम आपको कैसे हासिल हुआ, आप इस कदर बुलंदी पर कैसे पहुंचे, क्या राज आप बताइए। ये जुमला सुनकर बुजुर्ग की आंखों से आंसू आ गया और फरमाया कि तुमने देखा कि जब मैं घर आया तो उस वक्त मैंने दो जानवरों को दाना डाला। हाँ मैंने देखा। कहा कि वो दो जानवर सुअर नहीं है, खिंजीर नहीं है, बल्कि वो मेरे वालिदैन हैं। मेरे वालिदैन ने अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करी थी, ऐसी गुस्ताखी करी थी कि अल्लाह तबारक व तआला का फौरन अज़ाब आ गया और अल्लाह तबारक व तआला उसे इंसान से सुअर बना दिया। लेकिन वो तो मेरे माँ बाप है ना, वो मेरे वालिदैन है। जिस तरह मैं पहले उनकी खिदमत करता था, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब उसके चेहरे को मस्क कर दिए, सुअर बना दिए, तब भी उसी तरह मैं खिदमत करता रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की खिदमत करने से, वालिदैन की खिदमत करने से इंसान का दिल पाक होता है। जब इंसान का दिल पाक और साफ होगा तो वो इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ और दूर के रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक बनाएगा, अच्छा बनाएगा, उससे बोल चाल बरकरार रखेगा, मोहब्बत से पेश आएगा। और जो एक दूसरे इंसान से मोहब्बत से पेश आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 4 इनामात से नवाजेंगे, यानी उनकी उम्र में बरकत अता फरमाएंगे, रिस्क में भी बरकत होगी और बुरी मौत से हिफाजत होगी। चौथा इनाम, आखिरत में उसका हिसाब जल्दी होगा, जल्दी वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात इन बातों पर अमल करेंगे, दिलो जान से अमल करेंगे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।